والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں معافی کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینے والا جو ہے رب تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، مگر ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ وہ ملنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد تو ہمارا جینا مرنا ہی ختم ہو گیا، مگر رب تعالیٰ نے معافی دینے کا حکم فرمایا ہے۔ جو معاف کرتا ہے اس کا رب تعالیٰ کی ہاں کیا مرتبہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی، اے رب العالمین، تیری بارگاہ میں سب سے بلند مرتبے والا اور عظیم شخص کون ہے؟ رب تعالیٰ نے اس پہ ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والا اور سب سے بلند مرتبے والا وہ شخص ہے کہ جو بدلہ لے سکتا ہو، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، مگر رب کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دے، وہ رب کے ہاں سب سے زیادہ عظیم، سب سے بلند مرتبے والا ہے۔ مگر آج ہمیں دنیا کی عزت کی پڑی ہے، ہم رب کے ہاں عزت نہیں چاہتے، رب کے ہاں سب سے زیادہ اس کا مرتبہ ہے، اس کی عزت ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، مگر ہمیں تو آخرت میں عزت چاہیے ہی نہیں نا، ہمیں تو دنیا کی عزت چاہیے، اسی لیے ہم نہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں نہ ہی معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، مگر ہم رب تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں پہ قسم اٹھا کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس پہ تیرے اور میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھائی؟ پہلی چیز وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دو، رب کی بارگاہ میں صدقہ دو۔ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، بندے بندے سے مانگتا ہے، رب تعالی اس پر محتاجی کا ذریعہ کھول دیتا ہے، اس کو رب تعالی بندے بندے کا محتاج کر دیتا ہے، جو ہر انسان سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رب العالمین ہمیں یہ چاہیے، ہمیں بڑی سے بڑی چیز چاہیے تو ہم رب تعالیٰ سے مانگے، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے تو ہم وہ بھی رب تعالیٰ سے چاہیے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں نمک نہیں ہے، تمہیں نمک کی ضرورت ہے، تو اس نمک کو اگر مانگنا ہے تو کسی دنیا دار سے نہ مانگو، بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے رب العالمین آج میرے گھر میں نمک نہیں ہے تو مجھے نمک عطا کر دے، تو رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی تیرا وسیلہ بنا دے گا کہ جس کے ساتھ تجھے نمک مل جائے گا۔ اور تیسری چیز تیرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور تیسری چیز تیرے اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، مگر آج ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور نہ ہی معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا زاویہ بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تم رب کی رضا کی خاطر کسی مومن کے دل میں ایک چھوٹی سی خوشی پیدا کر دو، تو ہو سکتا ہے تم کسی کو معاف کرو تو وہ تمہارے معاف کرنے سے وہ خوش ہو جائے، تو جو اس کے دل میں یہ خوشی پیدا ہوگی چھوٹی سی، یہی کل قیامت کے روز ایک پرندہ بن کے آئے گی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے رب العالمین میں وہ خوشی ہوں جو فلاں دن فلاں وقت یہ تیرا جو بندہ ہے اس نے فلاں کے دل میں پیدا کی تھی، میں وہ خوشی ہوں، آج میں اس کے لیے بخشش کی
طلب کرتی ہوں، بخشش مانگتی ہوں، تو جس پہ رب تعالی اس کو بخش دے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی بندہ معافی مانگنے کے لیے آیا، اس نے معاف نہ کیا، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی طلب کرنے کے لیے آیا اور اس نے آگے سے معاف نہ کیا، تو وہ قیامت کے روز میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ آج ہم معافی دینے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو یار میری بات سن، اس نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا، میں تجھے بتلاتا ہوں کہ اگر یہ حساب کتاب کا یہ معافی کے درمیان اصول رکھ دیا جائے تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ سے ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ اسی کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، مطلب کہ جب بھی کوئی مسلمان معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ مگر آج ہمارے پاس جب کوئی ہمارا بھائی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم آگے سے کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، فلاں جگہ پہ فراڈ کیا ہے، فلاں جگہ پہ مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اگر یہ معافی کے درمیان حساب و کتاب کا اصول رکھ لیا جائے تو اگر اسی اصول پہ قیامت کے دن رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آؤ بندو تمہیں بتاتا ہوں کہ تم لوگوں نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، تو پھر اس میں ہم کہاں جائیں گے؟ بس 2 حرفوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھا دی کہ تم زمین پر رب کے بندوں کو معاف کرو، رب تعالی کل قیامت کے روز تمہیں معاف کرے گا۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی خاطر جو مسلمان معافی مانگے اس کو جلدی سے جلدی معاف کر دیں، بلکہ جو شخص 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے 3 روز سے زیادہ ناراض رہے وہ میری امت میں سے نہیں، یعنی کہ اس کا ایمان کامل نہیں، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ یہ رب تعالی ہے کہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑتا نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں پہ پردے ڈال کے ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، عزتیں بھی دے رہا ہے، ہر مال سے نواز رہا ہے، خوشیوں سے نواز رہا ہے، کسی بھی گناہ پہ پکڑتا نہیں کہ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟